امریکی حوثیوں کے خلاف تازہ کارروائی، کروز میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ انسانی بحران میں کمی پر بات چیت کے لیے مشرق وسطی کے ایک اور دورے پر روانہ۔ گریمی 2024 البم آف دا ایئر کا ایوارڈ ٹیلر سوئفٹ کے نام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ نے یمن کے حوثی باغیوں کے زیر انتظام علاقے میں تازہ کارروائی کی ہے، جس میں کروز میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مشرق وسطی میں اتوار کی شب کی جانے والی کارروائی کے حوالے سے کہا کہ اس حملے میں ان 4 اینٹی شپ میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا جو بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے۔ حوثیوں کے خلاف تازہ ترین حملے سے قبل امریکہ نے خبردار کیا تھا کہ مشرق وسطی میں ایران کی حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے نشریاتی ادارے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مشرق وسطی میں تعینات امریکی فوجیوں بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جہازوں یا تجارتی جہازوں پر مزید حملے ہوئے تو رد عمل کے طور پر آپ مزید جوابی کارروائیاں دیکھیں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سناک نے کہا کہ یمن کے حوثیوں پر حملے ایران کے حمایت یافتہ گروپ کی جانب سے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں اور جنگی جہازوں کو مسلسل نشانہ بنانے کے خلاف اور اپنے دفاع کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ We've acted again in self-defense in a proportionate way and together with our allies. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج پیر کو ایک اور دورے کے لیے مشرق وسطی روانہ ہو گئے ہیں تاکہ اسرائیل حماس جنگ میں وقفے اور انسانی بحران میں کمی پر بات کی جا سکے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے خطے کے اپنے 5ویں دورے پر توقع ہے کہ بلنکن سعودی عرب، اسرائیل، مصر اور قطر کا دورہ کریں گے۔ سفر پر روانگی سے قبل انہوں نے غزہ میں بنیادی انسانی ضروریات پوری کرنے کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا، جہاں امدادی گروپوں نے تقریباً 4 ماہ کی جنگ کے محصور علاقے پر تباہ کن اثرات کے بارے میں خطرے سے خبردار کیا ہے۔ امریکی سینیٹرز نے $118 بلین کا ایک پیکج پیش کیا ہے جس میں یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کی امداد کو نئے سرحدی قوانین کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جس کا مقصد میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد پر پناہ حاصل کرنے والوں کی تعداد کو کم کرنا ہے۔ اس قانون سازی کو دونوں ایوانوں میں بہت سے ریپبلکنز کی جانب سے فوری مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دو طرفہ مذاکرات کار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کانگریس کے پاس امریکی امیگریشن قانون میں تبدیلیاں کرنے کا برسوں میں یہ بہترین موقع ہے۔ توقع ہے کہ کچھ ڈیموکریٹس بھی اس معاہدے کی مخالفت کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چلی میں لگی جنگل کی آگ نے سینکڑوں افراد کی جان لے لی ہے اور سینکڑوں ہی لاپتہ ہیں۔ کئی روز سے لگی آگ وینا ڈل مار اور والپاریسو کے لیے بھی خطرہ بن رہی ہے۔ ان دونوں مقبول سیاحتی شہروں کی آبادی 1 ملین سے زیادہ ہے۔ چلی کے حکام نے رات 9 بجے سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا اور فائر فائٹر کی مدد کے لیے فوج بھی تعینات کی گئی۔ چلی میں 90 سے زیادہ مقامات پر لگی آگ سے تقریباً 1000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اور موسیقی کی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈز گریمی کے فاتحین کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ نے ایک بار پھر البم آف دا ایئر کا گریمی ایوارڈ جیتا۔ For me, the award is the work. All I want to do is keep being able to do this. I love it so much. It makes me so happy. انہیں پاپ البم مڈ نائٹس پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ٹیلر سوئفٹ وہ واحد آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں 4تھی بار یہ ایوارڈ جیتا ہے۔ اس کے علاوہ گلوکارہ بلی آئلش کے باربی کے لیے گائے گئے گیت کو سانگ آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا اور ملی سائرس کو ان کے کریئر میں پہلی بار گریمی ایوارڈ ملا ہے۔ گریمی 2024 میں بیسٹ نیو آرٹسٹ کا ایوارڈ امریکی گلوکارہ وکٹوریا مونے کے نام رہا۔ معروف بھارتی گلوکار شنکر مہادیون کے گروپ شکتی کے البم دس مومنٹ کو بیسٹ گلوبل میوزک البم ایوارڈ دیا گیا۔ بھارتی موسیقار ذاکر حسین بھی اس گروپ کا حصہ ہیں، جنہیں اس تقریب میں بیسٹ گلوبل میوزک پرفارمنس اور بیسٹ انسٹرومنٹل البم کے گریمی ایوارڈز ملے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔